جوانو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز سے دوستی لگانا، نماز سے یاری لگانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بابا جی نے کچھ نہ کھایا۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹے جس مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ اے کریم رب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جانے والے انسان، اور پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اے انسان کتنا نادان ہے کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں بستیوں میں چلا جاؤں، گاؤں میں چلا جاؤں۔ صحابہ میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جوانو، نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی۔ نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اولاد نافرمان نکلی، گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، محبتوں کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جوانو، کریم رب کی چوکھٹ پہ آ کے سجدے میں جا کے اللہ کے حضور ایک آنسو بہا لیا کرو، اے خشیت الہی میں نکلنے والا آنسوں کا وہ قطرہ اس آگ کو بجھا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسوں کی ضرورت ہے۔ فرصت نہیں ہم کو گھر سے مسجد تک آنے کی، فرصت نہیں ہم کو گھر سے مسجد تک آنے کی، خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت جانے کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے گنہگار بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے۔ تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے محبوب کا امتی۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر تو آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ میں نے کہا او نادان، تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے،
وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک۔ شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا تو پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے بندے اس وقت اگر میں تجھے موت بھی نہ دیتا بتا تو صحیح تو کہاں جاتا؟ تو زندگی سے تنگ آ گیا تھا، زندگی تیرے لیے اجیرن بن گئی تھی، خیر تو جہاں رہ گئے اپنے بھی دور بھاگ گئے تھے، اور تو اکیلا برآمدے میں پڑا تھا، تیری روح آدھی اندر تھی آدھی باہر تھی، تیری سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی، اب تو دعائیں مانگ رہا تھا یا مولا اب مجھے موت ہی دے دے تو میرے حق میں بہتر ہی رہے گا، اور تو ڈاکٹروں کو بلا رہا تھا، اور ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے بتا تو صحیح اس وقت اگر میں تجھے موت بھی نہ دیتا تو کہاں جاتا؟ ہم نے تجھے موت دی ہے یہ بھی ہمارا تم پر احسان ہے، اور ہم نے تمہیں زندگی بخشی ہے یہ بھی ہمارا تم پر احسان ہے۔ پھر فرمایا شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی اور قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے۔ ایک کتا بھی تو مر جاتا ہے گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دیا جاتا، بکری بھی تو مری تھی گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دی گئی، اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن فرمایا نا یہ میرا شاہکار ہے، فرمایا پہلے اسے غسل دو پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، اور ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا، آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، اور ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا اس کو قبرستان کی طرف لے چلو، اور ہاں آہستہ آہستہ لے جانا، میرے شاہکار کو تکلیف بھی نہ پہنچانا۔ پھر فرمایا میرے شاہکار کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا۔ ہے آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے، پھر تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے دیکھ تو صحیح اور بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہے، اے تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے دنیا والوں کی نظروں میں تجھے رسوا تو نہیں کیا، تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا، دیکھ تو صحیح کتنی عزت ہم نے تجھے دی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے کل منہ چھپا چھپا کے آنے سے بہتر ہے آج کھلے منہ ہی میری چوکھٹ پہ آ جا، میری رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اے بندے میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیں۔